صاحب نے اسے پکڑ لیا، کہا وہ بے وقوف کانا تو تو ہے، حرامی مجھے کہتا ہے۔ اس نے کہا سچی اور سیدھی بات یہ ہے کہ میں اپنے بچنے کے لیے کہتا ہوں، اگر میں نے تمہیں نہ کہا تو میں تو پھر ہوں ہی صحیح نا، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں تاکہ میری جان چھوٹ جائے گی۔ اس کو بند کرنا ہے۔ دو مثالیں میں اور دینے لگا ہوں۔ مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ کا ہندوؤں سے مناظرہ ہوا، یہ بات غور سے سن لینا۔ مناظرہ ہوا، ہندو کہنے لگے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، دلیل 4 سپارے کا پہلا لفظ دیکھ لو، تو یہ قرآن ہے؟ مولانا نے کہا یہ اور زبان ہے، وہ اور زبان ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں ایک ہی زبان ہے۔ مولانا نے وید کا ایک شعر پڑھا، خوب زور سے سن لو۔ مولانا نے کہا مالی اپنے باغ سے پتا پھول نہ دے، مالی اپنے باغ سے پتا پھول نہ دے، مالی اپنے باغ سے پتا پھول نہ دے، پنڈت اپنی دھی سے چوت مانگ کے لے۔ یہ وید کا شعر ہے۔ پنڈت اپنی دھی سے چوت مانگ کے لے۔ دھی کہتے ہیں دھیان کو، چوت کہتے ہیں چھوٹے پودے کو۔ پنڈت عقل والا، یعنی عقل والا بندہ مالی سے اپنی عقل کی بدولت پورا پودا ہی لے کے جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ مولانا نے کہا ہاں بتاؤ اب۔ انہوں نے کہا نہیں یہ اور زبان ہے، وہ اور زبان ہے، ہم مان گئے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھو، پارہ 4 تو بے شک شروع ہو رہا ہے اسی لفظ سے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ نہ پڑھنے والے کے ذہن میں یہ بات ہے، نہ یہ لکھنے والے کے ذہن میں یہ بات ہے، نہ سننے اور سنانے والے کے ذہن میں یہ بات ہے۔ یہ اسی بدمعاش ہندو کا کام ہے کہ اس کے ذہن میں یہ شرارت آئی ہے۔ دوسری مثال، بریلویوں کی ایک کتاب ہے تقریری نکات، اس میں انہوں نے بزرگوں کے تقریریں اکٹھی کی ہیں۔ ایک ملک صاحب گئے تو ملک صاحب کے ساتھ ان کا نوکر بھی تھا۔ نوکر نے ملک صاحب کا تعارف کرایا کہ ملک صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، بڑے زیرک آدمی ہیں، بڑے فلاں آدمی ہیں، صبر حوصلے والے ہیں اور بڑے سنجیدہ آدمی ہیں۔ بڑے کیا ہیں؟ تو وہ آگے سے مالک نوکر پہ غصہ کرتا ہے، آپ ہوئے گا سنجیدہ، میں تو نہیں ہاں۔ اس بات کی پھر میں اب تشریح نہیں کر سکتا چونکہ پھر بات ساری آگے پیچھے ہو جائے گی۔ جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، جو نہیں سمجھ گئے چلو اچھی بات، اب چلا دو جی۔ تمہید سمجھ آئی آپ کو؟ کیوں جی؟ اب میں کہہ رہا ہوں دیکھو یہ جو لفظ بولنے والے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہو۔ میں نے آپ کو 10 سے زائد مثالیں پیش کر دی ہیں۔ یہ جو زبان لفظ بولنے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں بھی وہ معنی نہیں جو معترض نے لیا ہے۔ معترض نے جان بوجھ کے اس کے اوپر ایک بات ٹھوک دی ہے، جان بوجھ کے اس کے ذمے ایک اعتراض لگایا ہے، حالانکہ اعتراض بنتا نہیں تھا۔ یہی کام ان لوگوں نے ہمارے اکابر کے ساتھ کیا۔ اب دیکھنا، اب میں آپ کو شروع کرنے لگا ہوں بات۔ مولوی احمد رضا گیا ہندوستان سے عرب، یہ عرب میں گیا اور وہاں اس عرب کے اندر اس نے جا کے جھوٹ بولا۔ دنیا خود سوچ لے کہ ساری دنیا یہیں بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہے، حتیٰ کہ مرزا قادیانی بھی جھوٹ قادیان میں بیٹھ کے بولتا رہا۔ مولوی احمد رضا اس سے بھی بڑا دجال ہے کہ اس نے جھوٹ مکہ اور مدینہ میں جا کے بولا ہے جہاں ساری دنیا توبہ کے لیے جاتی ہے۔ یہ تو دیکھو اس کا بھی باپ نکلا ہے، اب مرزا قادیانی کا بھی باپ نکلا کہ وہ جھوٹ بولتا رہا کہاں، اور اس نے جھوٹ کہاں جا کے بولے جہاں ساری دنیا جھوٹ سے، اس کی وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اب دیکھو یہ کہاں کا بڑا دجال کتنا بڑا ہوگا۔ اس نے ہمارے اکابر کی عبارات لی، حضرت نانوتوی کی عبارت تحذیر الناس سے لی، ایک ٹکڑا صفحہ 3 سے لیا،
ایک ٹکڑا صفحہ 14 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ 28 سے لیا. اب ان تینوں کی چٹنی بنائی اس نے، دورے میں ڈال کے اوپر ڈنڈا اس کو رگڑا. کیسے؟ اسی ترتیب کو برقرار نہیں رکھا کہ پہلے صفحہ 3 کی عبارت لاتا، پھر صفحہ 14 کی لاتا، پھر 28 کی لاتا. نہیں، اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے صفحہ 14 کی عبارت لے آیا، پھر صفحہ 28 کی عبارت لے آیا، اور آخر میں صفحہ 3 کی عبارت لے آیا. یعنی درمیان والی عبارت کو پہلے کر دیا، آخر والی عبارت کو درمیان میں کر دیا، شروع والی عبارت اٹھا کے آخر میں رکھ دی. اسے کہتے ہیں اس نے 3 عبارتیں جیسے چٹنی بناتے ہیں نا، تھوڑا سا پودینہ ہو گیا، تھوڑا سا نیاز گو ہو گیا، تھوڑا سا دھنیا ہو گئی، ایک آدھ مرچ ڈال لی، اب اس کو کوٹنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھو چٹنی مٹنی ہر بڑا مکس ہو جاتی ہے، دھنیا پودینہ مرچ ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی ہیں. یہی احمد رضا خان نے کام کیا. ایک ٹکڑا صفحہ 3 سے، ایک ٹکڑا صفحہ 14 سے، ایک ٹکڑا صفحہ 28 سے لیا، پھر چٹنی بنا کے صفحہ 14 کو پہلے لے آیا، صفحہ 28 کو درمیان میں لے آیا، صفحہ 3 کو آخر میں لے آیا. اب اس کے دیانت دیکھو، کبھی بھی تحذیر الناس پہ گفتگو ہو، اس پہ کوئی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تحذیر الناس اٹھائیں آپ، وہ کہے کہ یہ تحذیر الناس ہے، اور یہ احمد رضا کی چٹنی بنائی ہوئی کتاب حسام الحرمین ہے. یہ کتاب جس طرح احمد رضا نے چٹنی بنا کی عبارت لکھی ہے، ایسے عبارت تحذیر الناس سے ہمیں دکھا دو. بس جیسے عبارت بنا کے اس نے لکھی ہوئی ہے، ایسے عبارت کسی ایک صفحے سے ہمیں بریلوی زہر کا پیالہ پی جائے گا، لیکن آپ کی بات کے قبول کرنے کی طرف نہیں آئے گا. اب دیکھو، اس طرح کا اگر قرآن کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو بھی بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. کوئی آدمی کہے ان الابرار لفی جحیم وان الفجار لفی نعیم، اور پھر قسم اٹھائے، اللہ کی قسم میرا ایک حرف بھی قرآن سے باہر نہیں ہے، میری کوئی بات قرآن سے باہر نہیں ہوگی. ایک حرف غلط ثابت کرنے والا قرآن سے باہر، میں اس کو ₹1,00,000 انعام دوں گا. بات تو سچ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ بولو. عیسائی کھڑا ہو، وہ کہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہتا ہے اللہ کی قسم مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. میں قرآن سے پیش کرتا ہوں، نہ دکھاؤ مجھے چوک پہ گولی مار دو. لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے، بلے بلے شیر آیا 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 شیر آیا، نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیہ، نعرے شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ آپ بتاؤ اس نے کیا کیا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم چھوڑ گیا ہے. پچھلی عبارت ساتھ ملاتا تو پھر ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن میں آیا ہے، کوئی پیر کہے نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے، وہ کہے پیر صاحب کہاں نہیں گیا؟ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز نہ پڑھنا ایمان والو. تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا؟ وہ کہے میں قسم اٹھاتا ہوں، میں اس پہ جتنا مرضی آپ کہیں، میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز نہ پڑھو. اب لوگ تو بیچارے وہ پیر صاحب کے پہلے ہی مرید ہیں، پیر صاحب جو فرمائیں وہ تو بیچارے پہلے ہی تیار کھڑے ہوتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیں قرآن میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا؟ لیکن اگلی عبارت کیا کیا اس نے کہ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، حالت نشہ میں نماز نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ پھر تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہو یا نماز پڑھ رہے ہو یا خدا کو گالیاں دے رہے ہو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو قرآن کے ساتھ بھی اگر کوئی یہی معاملہ کرے تو بہت بڑا جرم بنتا ہے. اگر کوئی کہے
عبارت ادھر کی کاٹ کے ادھر اور ادھر کی کاٹ کے ادھر لگائے، ان الابرار لفی جحیم، نیک لوگ جہنم میں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي نَعِيمٍ، جتنے چرسی بھنگی ہیں سارے جنت وچ ویسن، جتنے نماز پڑھ رہے سارے جہنم وچ ویسن، تے جتنے چرسی بھنگی شرابی جواری وہ سارے جنت سب تو پہلے اپنے کھلے ہو سے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیوں جی پڑھا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ جو حشر اس نے کیا ہے، یہی حشر مولوی احمد رضا نے حضرت ننوتوی کے ساتھ کیا ہے۔ اس بات کو اگر آپ نے پکڑ لیا، دنیا کا کوئی بریلوی بڑے سے بڑا آپ کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ اچھا اب سنو آگے، مولوی احمد رضا یہ چٹنی بنا کے چلا گئے حرمین، حرم کے علماء کو اس نے دکھایا۔ حرم کا جو مفتی اعظم تھا نا مکہ کا، اس نے کہا فتویٰ دے دو، چند مفتیوں نے کر دیے تھے، اس نے کہا فتویٰ دے جاؤ، کل آ کے لے لینا، میں اس کو دیکھوں گا، میں کہیں جا رہا ہوں پھر اس کو کر دوں گا۔ اس نے ایک ترتیب اور بہت ساری کی۔ 1320 ہجری میں